لیکن اس میں ہم نہیں چاہتے. پریس کانفرنس کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے یا کسی کی بے عزتی ہو جائے یا کسی کی ذات پہ ہم حملہ کریں یا کسی کے اوپر ہم انگلی اٹھائیں. لیکن پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے. RTI ایکٹ کے تحت جو بھی ڈاکومنٹس یا جو بھی ڈاکومنٹس ہم نے مانگا کیا ہے وہ ہمیں نہیں دیا ہے, لیکن RTI ایکٹ کے تحت وہ ہمارا حق ہے. اس کے لیے ابھی میں شیراز سے دعوت دیتا ہوں کہ جو پوائنٹس ہیں وہ پیش کریں. اگر اس پوائنٹس پہ حکومت نے یا افسران بالا نے ایکشن نہیں لیا تو اس کے بعد 1 اکتوبر کے بعد انشاءاللہ 1 اکتوبر تک ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں. 1 اکتوبر کے بعد ہم ایک لائحہ عمل پیش کریں گے. اس لائحہ عمل کے مطابق ہم اپنا ایکشن دکھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شیراز محمد ہے اور پریونشن ریہیب سینٹر ایسوسیشن کا کوارڈینیٹر ہوں میں. جو نکات تھے اس میں جو مین پوائنٹس تھے وہ تو ہمارے جی ایس صاحب نے ایکسپلین کیے. ہمارے کچھ پوائنٹس جو ہے اس میں سے میں بتاتا چلوں. ابھی نشے سے پاک پشاور مہم کو پورے KBK میں وسعت دے دی گئی ہے اور اس کی باضابطہ منظوری CM صاحب نے کروائی ہے. اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے اور اس پروجیکٹ کا ہم خیر مقدم کرتے کہ KBK کا اور اس کے علاوہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ چل پڑے. لیکن اس میں ہمارے کچھ تحفظات ہیں. وہ تحفظات میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک تو اس میں میرٹ کی بالادستی کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. اس میں منظور نظر افراد کو شامل کیا گیا ہے اور ایسے کچھ آرگنائزیشن ہیں جو مطلب پروفیشنل بھی نہیں ہے اور راتوں رات ان کو پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے. اس میں سے پروجیکٹ کیرات بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے انجمن سماجی محمود. اس کو پروجیکٹ جس دن مطلب وہ مریضوں کو اٹھا رہے تھے اس سے 1 رات پہلے سوشل ویلفیئر کی طرف سے NOC دی گئی ہے اور کمشنر پشاور نے اس کو پروجیکٹ کا حصہ بنایا ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مطلب جتنے بھی یہ ممبرز ہیں تو حق ان کا بھی بنتا ہے کیونکہ KBK میں ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. جب بھی اسٹریٹ ڈرگ ایڈکٹ کی بات آ جائے تو میرے بیک سائڈ پر یا میرے ساتھ جو سائڈ بائی سائڈ میرے دوست بیٹھے میرے کولیگز بیٹھے تو انہوں نے دن رات اسٹریٹ سے ان لوگوں کو اٹھایا اور ان کو ایک نئی زندگی پرووائڈ کی ہے. دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ کمشنر پشاور صاحب وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم کسی کے اگینسٹ نہیں جاتے. لیکن میں اس کو بتاتا چاہوں کہ وہ ایک پراپر SOPs بنائے, ایک پراپر SOPs بنائے. ابھی الحمدللہ KBK میں KBK ریہیب سینٹرز ایسوسیشن موجود ہیں اور ان SOPs کو ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ وہ شیئر کریں. اس کے شیئر کرنے کے بعد مطلب ایک اسپیسیفک کوٹا ان ریہیبس کو بھی دیا جائے جو مطلب اگر چھوٹے لیول پر کام کر رہے یا اگر بڑے لیول پر کام کر رہے تو حق ان کا بھی بنتا ہے. کیونکہ یہاں پر جتنے بھی آرگنائزیشن والے بیٹھے یہ سب پروفیشنل ہے. KBK گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے, ACCP سے رجسٹرڈ ہے, ہیلتھ کیئر سے رجسٹرڈ ہے, سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ ہے. پھر ان کا بھی حق بنتا ہے. ان کو حق کیوں نہیں دیا گیا کہ راتوں رات دوسرے ڈسٹرکٹ سے چتری کے ذریعے اتروا کر ان کو پروجیکٹ کا ممبر بنا دیا جاتا ہے. تو اسپیشل خواست ہے ہمارے تحفظات میں ہمیں اسپیشل کوٹا دیا جائے. ہماری ایسوسیشن کا سوچ جو ہے وہ انفرادی نہیں ہے, ہمارا سوچ اجتماعی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کمشنر صاحب ایک خاص ٹولے کو یا ایک خاص ایسوسیشن کو سپورٹ نہ کرے, وہ ہم سب کو سپورٹ کرے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے, یہ KBK ہمارا KBK. ہم نے بہت سختیاں برداشت کی, ہم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے, اپنا ایک مقام بنایا ہے. کس وجہ سے بنائے, کیوں؟ کیونکہ یہ دن رات ہم ندیوں میں گندگی کے ڈیروں میں چل پڑتے اور ان لوگوں کو اٹھائے, فری آف کاسٹ ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیے. تو ابھی بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں ہمیں حصہ دیا جائے. تیسرے پوائنٹ جو میرے پاس ہے, پردہ پوش ڈیلنگ بند کی جائے. اس میں سے جو ڈیلنگ چل رہی ہے, کسی کو گفٹ دیے جاتے ہیں, کسی کو پرسنٹیج بیس پر یہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے, تو یہ سراسر ظلم ہے, ناانصافی ہے. جتنے بھی پروفیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ تو یہ فوری بند کیا جائے. منظوری نظر افراد کو اس میں شامل نہ کیا جائے. جو ایک خاص ٹولہ ہے ان کو اتنی اتھارٹی نہ دی جائے. ایک
ٹیبل ٹاک کے ذریعے ایک بینچ پر سب کو پراپر حصہ اس میں دیا جائے، یا اسپیشلی ہمارا جو ایسوسیشن ہے اس سے ہمارے 2 ممبرز کو سلیکٹ کیا جائے جب بھی ڈرگس فری کے حوالے سے پورے KPK میں یا پاکستان میں کوئی بھی پروجیکٹ آ جائے تو اس کو ایسوسیشن کے ممبرز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اس پر کام شروع کرنا چاہیے۔ ابھی بھی جو پروجیکٹ چل رہا ہے تو ایسوسیشن اس سے بالکل خبر بھی نہیں ہے، اور جو بھی ہمارے یہ ممبرز ہیں ہمارے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں 35 اور 40 پلس جو ایسوسیشن والے ہیں ان کو پروجیکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ کس بیس پر؟ کیونکہ 1-2 آرگنائزیشن ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فل سپورٹ ہے، تو اس کو مکمل بند ہونا چاہیے۔ اور میرٹ کی بالادستی اس میں ہونی چاہیے، ہر سینٹر کا وزٹ ہونا چاہیے۔ اس میں سے جو لوگ اسکرین پہ دکھاتے کچھ اور بیک سائڈ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو میں کمشنر صاحب کو، HRA کو، ان سب کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی آرگنائزیشنز کو آپ لوگوں نے پروجیکٹ دیا ہے آپ لوگ ان کا وزٹ کرے، آیا ان کے پاس سائیکیٹرسٹ ہے، میڈیکل آفیسر ہے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہے، پیرامیڈک سٹاف ہے، عالم دین ہے، ان کو فوڈ کس طرح دیا جاتا ہے، ان کا فالو اپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو اس پہ اسپیشل فوکس دینا چاہیے، کیونکہ ان مریضوں کو ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے جو مطلب بعد میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فیسیلیٹیز نہیں پرووائڈ ہوتی جو ہمیں ایز اے اسکرین یا ہمیں جو سامنے کمشنر صاحب کو دکھائی جاتی ہے۔ تو کمشنر صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را KPK پر رحم کرے، یہ جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ جتنے بھی ہمارے ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے، حق ان کا بھی بنتا ہے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ قربانی ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ان کو کافی تھریٹس ہے، کیونکہ ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ڈرگ ایڈکشن ہے، تو ہمیں ڈرگ ٹریفکنگ کی طرف سے، ڈرگ سمگلرز کی طرف سے کافی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرا میں بتاتا چلوں کہ ہم فری آف کاسٹ اگر ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں تو ہر مد میں ہم نے KPK گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی جب ہمیں گورنمنٹ کی ساتھ کی ضرورت ہے، ابھی جب ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے، ہمارا ساتھ دے اور اس مشن میں ہمارے ساتھ آگے چل پڑے، کیونکہ اس میں پولیٹیکل اپروچ بھی ہے، اس میں سوشل اپروچ بھی ہے، اس میں سے مختلف ایسے ذرائع یوز کیے جاتے ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہے، ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے، تو اسے ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ کلیام بتاتا چلوں کہ ہمارے GS صاحب نے بھی ان کو بتایا کہ یکم تک ہم ڈیڈ لائن دیتے، یکم تک ہمارے ایسوسیشن کو کوٹا دیا جائے اور ہمارے ایسوسیشن ممبرز کو اس میں شامل کیا جائے۔ اگر شامل نہیں کیا گیا تو پھر حالات جو بھی ہوں گے KPK گورنمنٹ اور کمشنر پشاور اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو شیراز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے باتیں بول دی، کے ساتھ یہ بتایا کہ پشاور میں کتنے ریہیب سینٹرز ہیں، کتنے پیسے دیے گئے ان کو، پروجیکٹ کا حصہ بنایا گیا، کتنا فنڈ اس پہ خرچ کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا لائبل ہے کہ ہم 1 اکتوبر تک ڈیڈ لائن دیتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا بتائیے یہی ہوگا، کیونکہ ایسوسیشنس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ حکومت کو دیکھنے کریں گے یا حکومت جو ہے آپ سے ڈر لے گی، یا کمشنر صاحب آپ سے، آپ کا کیا لائن پر ہوگا، کیونکہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ایسا کیا طاقت ہے کہ آپ اس کو مجبور کریں کہ آپ سے دیکھنے جائے یا کا وہ بات مان۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کویشچن کیا۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس طرح میں نے بات کی کہ SOPs کو ایسوسیشن کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ SOPs میں یہ ہوگا کہ ابھی منظور نظر 2-3 افراد کو، 2-3 آرگنائزیشنز کو تو پروجیکٹ مل گیا ہے، ساتھ میں جو اور لوگ ہیں ہمارے ساتھ رجسٹر 73 ایسوسیشنز ہیں، 73 ریہیب سینٹرز ہیں جو پشاور میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ آلریڈی 2-3 تو کام کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی معاملات نہیں ہے، لیکن حق ان کا بھی بنتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان ریہیبس کا بھی وزٹ کرے، وہ جائے دیکھے کہ یہ کس بیس پر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر گورنمنٹ ہمارا وزٹ نہیں کرتی، ہمارے پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے یا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی آپ چلے جائیں، آپ ADC سے بات کریں، پلانے آفیسر سے بات کریں، تو ہم جائے کس کے پاس جائیں؟ آئی نہیں چاہ رہے کہ ہم پریس کلب میں ہی آئے گا اور پریس کلب کے ذریعے ہم اپنی آواز پورے پاکستان تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا اس کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہے کہ راتوں رات ایک آرگنائزیشن کو اس میں NOC دی گئی ہے جو پشاور ڈسٹرکٹ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایک رات میں اس کا ریہیب بن گیا ہے، ایک رات میں اس کو پروجیکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ میں جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ یہ سالوں سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رات سے ایک پیراشوٹر آئے اور اس کو پروجیکٹ کا حصہ بنایا جائے۔ کرپشن پوائنٹ کلیئر کرتے ہوئے دوبارہ
کرپشن کا فنڈ کتنا خرچ ہوا ہے, بتائیں آپ کو کتنے پیسے دیے گئے پر پیشنٹ 25,000 گورنمنٹ آپ کے بھی پرووائڈ کر ابھی 30 انہوں نے کر دیا ہے. ٹوٹل اس پروجیکٹ کا حجم کتنا ہے, مطلب ٹوٹل اس کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا ہے؟ یہ ڈیٹیلز وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اچھا, آپ کا سینٹر کتنے بیڈس پر مشتمل ہے؟ 100 بیڈس. ابھی تک آپ لوگوں نے کتنا ریٹریٹ کیا, کتنے بندوں کو, کتنے افراد کو کیا, آپ کی طرف سے کتنے ہوا؟ ہماری طرف سے الحمدللہ 7 ایئر سے ہم KBK میں کام کر رہے ہیں اور میں نے 2000 پلس لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دی ہے. اس کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. جو ایسوسیشن کی بیس پہ میں بات کروں تو یہ ڈیٹا ہزاروں کی تعداد میں ہے. آپ کا جو ایسوسیشن ہے اس میں کتنے ریہیب سینٹرز شامل ہیں؟ اس میں پورے KBK کے ریہیب سینٹرز الحمدللہ پروجیکٹ جو شامل ہے اس کے نہیں یہ پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہے. ہمارے ایسوسیشن میں ایسوسیشن ہے جو آپ قائم جی اس میں پروجیکٹ میں جو آرگنائزیشن شامل ہے اس کے بغیر سارے شامل جی سب رجسٹرڈ ہے. آپ کا یہ مطالبہ 200 پلس جی آپ لوگوں کا مطالبہ کتنے مطلب پیشنٹس پر اور کتنے سینٹرز ہیں آپ لوگوں کے, جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم متاثرین ہیں ہمیں دیجیے, تو کتنے سینٹرز ہیں آپ کے پاس؟ سوری سر, میں تو اتنے نشے میں نہیں ہے. اچھا سوری, ہر سینٹر کو 100 بندے دے دیے. اچھا سوری سر, متاثرین کی بات نہیں ہے, ہم کوئی بھیک مانگنے نہیں آئے ہیں سر جی. جس طریقے سے ہم نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جی ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں, میڈیا کے ساتھیوں سمیت جتنی بھی ادارے ہیں اس میں ایکسائز نے اپنا حصہ ڈالا ہے, اینٹی نارکوٹکس نے ڈالا ہے, باقی IB وغیرہ سب نے ڈالا ہے, ٹھیک ہے. جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس نے ڈالا ہے, پرائیویٹ سیکٹرز نے ڈالا ہے, سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو پوائنٹس یہ ہیں کہ جی کمشنر سے خود بذات خود جو بھی مطلب انہوں نے کام شروع کیا بہت نیک نیتی سے انہوں نے شروع کیے. فرق صرف یہ ہے جو تحفظات ہے یا جو اختلاف ہے ہمارا یا جو گلہ ہے, گلہ کس سے ہوتی ہے؟ گلہ تو اپنوں سے ہوتی ہے. تو یہ ہمارے بڑے ہیں, گلہ ہم اس سے کریں گے کہ کمشنر صاحب کو ہم عاجزانہ خواست کرتے ہیں کہ جی جو بھی کمیٹی انہوں نے ریکمینڈڈ اور ناٹ ریکمینڈڈ کے لیے مقرر کیا ہے اس کمیٹی کی نگرانی یا سپرویژن وہ خود کرے. اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پتہ خود چل جائے گا. کمشنر سے یا DC سے بذات خود ہم اس سے ملیں. انہوں نے بڑا مطلب پازیٹیو رول ادا کیے, بہت اچھا رول ادا کیے, اس کو مطلب اندھیرے میں رکھا کیے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جس آرگنائزیشن کو NOC دیا گیا ہے تو مجھے تقریباً مجھے یہ یقین ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا. اس کو یہ مطلب انہوں نے پہلے سے فائل ہی جمع نہیں کیے. اس کا کوئی جو بھی کرائٹیریا کے مطابق ڈسٹرکٹ آفیسر نے سوشل ویلفیئر کے ڈسٹرکٹ آفیسر نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا تھا اپنا کمیٹی یا جو بھی جنہوں نے بھی مقرر کیا تھا اس کا لیٹر بھی یہ پڑھا ہوا ہے, اور جس آرگنائزیشن کو ناٹ ریکمینڈ کیا تھا وہ بھی پڑھا ہوا ہے. لیکن یہ سارا لائحہ عمل جو ہے یہ ہم بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی وہ نہیں کیے بھائی, ناٹ ریکمینڈ سب کو کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر مجھے ریکمینڈ کرتا ہے اور اس کو ناٹ ریکمینڈ کرتا ہے اس کے لیے الگ کرائٹیریا ہے اور میرے لیے الگ کرائٹیریا ہے, تو یہ فرق ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے مشران ہیں, یہ ہمارے مشران. نہیں سر, یہ کمشنر صاحب کو اس کے بارے میں مطلب اس کو سب کو کیا رپورٹ ملتا ہے. یہ کمیٹی جو مقرر ہوئی ہے انہوں نے بغیر وزٹ کیے آرگنائزیشن کو ناٹ ریکمینڈ لکھا ہے, دوسرے آرگنائزیشن کو اور وزٹ کیے اور راتوں رات اس کو بھی ناٹ ریکمینڈ. اس کا مقصد میرا مقصد صرف یہی ہے, یا جو ہمارے ایسوسیشن کا مقصد یہی ہے کہ بھائی سب کے لیے ایک کرائٹیریا. اگر کسی کا اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے تو بھائی ایک دوسرا آرگنائزیشن جو اس کا ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں ہے ڈرگز ریہیب سینٹرز پہ, اور اس کو اٹھا کے ڈسٹرکٹ نوشیرہ سے اٹھا کے ادھر لے آتا ہے اور مطلب اپنا بورڈ شوٹ لگا کے اس کو NOC مل جاتا ہے نیکسٹ ایئر میٹنگ میں, اور اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو پیشنٹ اتنے پیشنٹ ہم دیتے ہیں.